وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات روشنی پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جلسہ دستار فضیلت کے عنوان سے آج کی اس بزم میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ دوستو، الحمدللہ بچوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے اور آج فضیلت کی دستاریں ان کے سروں پر سجائی گئی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی بے عیب اور لا ریب کتاب ہے۔ کائنات میں قیامت تک کے لیے اس کو بھی دستور زندگی چاہیے ہوگا، منشور حیات چاہیے ہوگا، وہ صرف قرآن مجید سے ملے گا۔ ہمارے ذمے قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں۔ ہم دنیاوی حقوق کے معاملے میں تو ہر وقت جد و جہد کرتے ہیں، الزامات بھی سنتے ہیں، تانوں کا سامنا بھی کرتے ہیں، چاروں ناچار ان حقوق کو ادا کرنے کی سعی بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ذمے ایمانی اور روحانی حقوق ہیں ان پر بعض اوقات توجہ کم جاتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ہمارے ذمے کچھ حقوق ہیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر توجہ کریں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو بہت ساری چیزیں کھل کر واضح ہوں گی اور ہماری ترجیحات یقیناً بدلیں گی، ہماری توجہات کے یقیناً کچھ نئے مراکز طے ہوں گے۔ پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے عبد مقرب پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اس پر صدق دل سے ایمان لایا جائے۔ جب تک فکری توانائیاں اور جب تک ذہنی پختگیاں اس طرح کی نہیں ہوتی کہ قرآن مجید ہی ہمارا سارا کچھ ہے، اتنی دیر تک نفاذ قرآن کے لیے بھی لوگ مخلص نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اور قرآن مجید کے سچا ہونے پر خود قرآن مجید ہی شاہد ہے۔ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اسلام کی جو دلیل ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں زندہ اور جاوید موجود ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید خود چیلنج کرتا ہے۔ مکے کے کفار یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سے آیات بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ تو بڑے شاعر تھے، بڑے فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے لوگ تھے۔ قرآن مجید نے ان سے کہا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے نا کہ حضور خود بنا کے لے آتے ہیں تو تم بھی اس جیسی کوئی آیت بنا کے لے آؤ۔ اس کو سمجھیے گا، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے قرآن مجید کا قیامت تک کے لیے کہ زندہ اور جاوید معجزہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید موجود ہے۔ عرب کے اندر آج بھی شعراء کی کمی نہیں، زبان و بیان کے تعلق سے، گفتگو کے تعلق سے، لب و لہجے کے تعلق سے، مسجع مقفع باتوں کے تعلق سے اس دور میں بھی وہ بڑے فصیح تھے۔ وہ تو دوسروں کو اجمی کہتے تھے، گنگا کہتے تھے۔ بات کرنے کا بڑا ڈھب، بڑا سلیقہ، بڑا طریقہ ان لوگوں کو آتا تھا۔
تو جب انہوں نے کہا کہ قرآن مجید آپ اپنے پاس سے بنا کے لاتے ہیں تو اللہ کریم نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے نا جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ اگر ان کے پاس قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب ہوتا کہ اگر تمہیں شک ہے تو تم بھی بنا لاؤ ایک آیت، اور پھر اتنی کھول دی بات، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ بھی نہیں کہتے ساتھ والے سے مشورہ نہ کرنا، اپنے سب حمیتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سارے اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن مجید جیسی ایک صورت بھی بنا کے، اگر ان کے پاس اس چیلنج کا جواب ہوتا تو وہ بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے، احد میں تلواریں لے کے نہ آتے، وہ خندق میں اسلحہ اٹھا کے نہ آتے، ان کے پاس دلیل کا جواب ہی نہیں تھا۔ دیکھیں ایک تخلیق ہوتی ہے بندے کی، ایک ہوتی ہے اللہ کی۔ آپ کی زیادہ توجہ ہے میری بات پر؟ چیونٹی بڑی ہوتی ہے کہ ریل؟ ٹرین بڑی ہوتی ہے؟ ٹرین ہی بڑی ہوتی ہے۔ جگنو بڑا ہے کہ سورج؟ سورج بڑا ہے نا۔ اور جگنو بڑا ہوتا ہے یا جو آپ کے ہاں لائٹیں لگی ہوتی ہیں بڑی بڑی، وہ بڑی ہوتی ہیں؟ لائٹیں بڑی ہیں، جگنو چھوٹا ہے، ٹرین بڑی ہے اور چیونٹی۔ انسانوں نے ٹرین تو بنا لی ہے پر کوئی بندہ چیونٹی نہیں بنا سکا۔ بہت بڑی ٹرین ہے وہ، اس میں سینکڑوں لوگ بیک وقت سامان سمیت سوار ہوتے ہیں اور وہ بھاگتی ہے اور ہفتوں کا سفر گھنٹوں میں کرتی ہے، پر لوگ ٹرین بنا سکے ہیں، چیونٹی بنا سکے ہیں۔ بہت بڑی بڑی لائٹیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، وہ لائٹ دور دور تک روشنی کرتی ہیں، وہ لائٹیں تو لوگوں نے بنا لی ہیں پر کوئی جگنو بنا سکا، اس لیے کہ بندہ جو بھی تخلیق کر لے وہ رب کی تخلیق تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اللہ کی تخلیق ہے وہ بلا مثال و بلا تشبیہ، بڑا بڑا کلام لوگ کہیں گے، پر جو قرآن نے کہہ دیا ہے وہ کوئی دوسرا کہہ سکتا؟ قرآن مجید نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہو تو ایک صورت بنا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی نہیں، اگر نہ لا سکے اور لا سکتے بھی تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تیار ہم نے کافروں کے لیے کی۔ تو قرآن مجید اللہ کی لاریب کتاب، بے عیب، سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں اور اپنا ذہن بنائیں اور آنے والی نسل کا یہ ذہن بنائیں کہ اگر ہماری نجات ہے تو وہ قرآن مجید میں ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد قرآن مجید کو سیکھیں۔ اس کی آگے کئی شاخیں ہیں، اس کو پڑھنا سیکھنا، اس کی تجوید سیکھنا، اس کے صحیح مخارج سیکھنا، پھر اس کی ترجمے کو سیکھنا، اس کے مفاہیم کو سمجھنا، پھر قرآن مجید کی مراد کو سمجھنا۔ سیکھنے میں تو بہت ساری چیزیں آئیں گی، لیکن قرآن مجید کو سیکھنے کا معیار بنائیں۔ اور ہم سیکھتے نہیں، ہمارے ماحول کے اندر سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں، سننے سنانے کا مزاج ہے۔ سیکھنا سکھانا اور ہوتا ہے، سننا سنانا ہم تقریریں سنتے سناتے ہیں، نعتیں، شعر، نقابتیں، خطابتیں، یہ سننے سنانے کا مزاج، سننا سنانا اور ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا ہمارا سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں۔ سننے کو کیا بات کی جناب، مزہ آ گیا، سیکھا کیا آپ نے؟ اس سے نتیجہ کیا مرتب ہوا؟ ثمر کیا نکلا؟ رزلٹ کیا ہے؟ ہم سننے سنانے کے قائل ہیں، کانوں کا لطف لیتے، سیکھنے سکھانے کے قائل نہیں۔ فلاں بزرگ سے میرا تعلق ہے، وہ بہت بڑے ہیں، تو آپ نے سیکھا کیا ہے؟ اثر کیا ہے؟ فیض کیا ہے؟ ان کی تعلیمات پر آپ کا عمل کیا ہے؟ قرآن مجید کو سیکھنا، اور یہ درد ہو سکھانے والے میں بھی،
اور سیکھنے والے میں بھی، سکھانے والے میں بھی درد ہونا۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، بچے بہرحال سویرے آتے ہیں پڑھنے کے، میں بڑی معذرت کے ساتھ چھوٹا آدمی ہوں، کسی بزرگ کو نصیحت نہیں کر سکتا، بہرحال سویرے مائیں سارے بچے بھیجتی ہیں، کچھ نہ کچھ درد سکھانے والے میں بھی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ شوق پڑھانے والے میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر درد ہو نا تو قرآن مجید سیکھنے والا بھی انشاءاللہ سیکھے گا۔ ہمارے بزرگ، اب تو لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس مدرسہ نہیں ہے بنانے کو، تو پرانے بزرگوں نے تو مدرسے بنائے نہیں، وہ تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں۔ میں ایک بزرگ کے حالات پڑھ رہا تھا تو وہ کسی باغ میں سبق پڑھاتے تھے، تو ان سے کسی نے کہا مدرسہ نہیں بنانا، کہنے لگے مدرسے تو مستری بناتے ہیں، میں نے تو شاگرد بنانے ہیں، وہ میں بنا رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، کام کر رہا ہوں، باقی اینٹیں تو مستری لگائے گا، میرے ذمہ تو پڑھانا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں پرانے مشائخ کے یہاں بلڈنگوں کا رواج نہیں تھا، لیکن طلباء کا رواج تھا، پڑھانے کا ذوق۔ یہ ذوق ماں باپ میں بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کو پڑھانا ہے، یہ ذوق استاد میں بھی ہونا چاہیے پڑھانا ہے، یہ توجہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور قرآن مجید کے اتنے زبردست قاری ہیں کہ محبوب نے فرمایا یہ اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح مجھ پہ نازل ہوا۔ زبردست قاری قرآن ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی جگہ نا معاذ اللہ کسی کے گانے کی آواز آ گئی تھی، وہ آپ کے کانوں سے ٹکرائی، تو جو گا رہا تھا وہ بڑا سریلا تھا، اس کے لہجے اور ترنم کے اندر بڑا سوز تھا۔ لمبی بات نہیں کی، لمبی تقریر نہیں کی، میری طرح کے لوگوں کو تو لمبی تقریریں کرنی پڑتی ہیں نا، اللہ کے بندے مختصر بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے، لمبی بات نہیں، ذرا رکے، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھا۔ یہ استاد کا درد ہے، کتنی سونی آواز، کتنا پیارا لہجہ، کاش یہ قرآن پڑھتا۔ ان کا دل کرتا تھا لوگ قرآن پڑھیں، ان کی خواہش تھی لوگ قرآن مجید سیکھیں۔ یہ درد جب استاد میں اور باپ میں اور ماں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر بچے حافظ اور قاری بنتے ہیں۔ کتنا پیارا لہجہ ہے، کاش یہ قرآن، یہ کہہ کے آپ تشریف لے گئے۔ وہ نوجوان باہر نکلا، اپنے لہجے میں گزر رہا تھا تو ایک شخص نے اسے روک کے کہا آج پتہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہا یہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے۔ اس نے کہا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ کہا ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا تیری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کتنا پیارا لہجہ ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، اتنی خوبصورت آواز، کاش یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ وہیں وہ کھڑا ہے نوجوان، چند منٹ کے لیے اس پہ سختہ آیا، پتہ نہیں کیا سوچیں ذہن میں داخل ہوئی اور کیا نکلی۔ کہنے لگا ان کا گھر کہاں ہے؟ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ ان کا گھر کہاں ہے؟ گھر کا فلاں محلہ ہے، فلاں گلی ہے، فلاں کونے میں ان کا مکان ہے۔ وہ حاضر ہوا، دروازے پر دستک دی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود باہر آئے، السلام علیکم کے بعد فرمایا بیٹا کون ہو، کیسے آئے ہو؟ زیادہ بات نہیں ہو سکی، روب تھاری تھا نا، آنکھوں سے آنسو برسے۔ کہنے لگا حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کتنی سونی آواز ہے، کاش قرآن پڑھتا۔ میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھائے نا مجھے قرآن مجید، اب میں قرآن مجید پڑھوں۔ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، یہ درد، یہ ذوق۔ امام ابو مالک کی والدہ لے گئی تھی امام اعظم کے پاس اور جا کے کہا تھا کہ آپ نے میرے بچے کو پڑھانا شروع کر دیا، میرے تو حالات ہی ایسے نہیں، تو آپ نے فرمایا میں خرچہ دوں گا تو بچہ پڑھاؤ۔
اس نے کہا پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ فرمایا بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوے کھائے گا۔ امام نے مجھے چیف جسٹس بنایا، اس کے گھر میں حلوہ بنا ہوا تھا، ایک مسئلے پہ اس نے ڈسکس کرنی تھی، اس نے وہ حلوہ بھی تخت پہ بلا لیا، رکھوا لیا، اور مجھے بھی تخت پہ بٹھا لیا، اور فرمایا جب میں نے پہلا لقمہ کھایا تو میرے آنسو نکل گئے۔ تو کہا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے میرے استاد یاد آ گئے۔ او بھائی آپ کے اندر وہ طلب تو، ہماری نئی نسل کا مسئلہ یہ ہے ابھی بچہ پورا مدرسے داخل ہوتا نہیں، پہلے اسے کہنے لگ جاتے ہیں پتر تو پڑھیں گا تو پھر کمائیں گا کی؟ او بھائی ذرا پڑھ تو لینے دو، اتنی اچھی روٹی کوئی اور کھاتا ہی نہیں جتنی مولوی کھاتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ قرآن مجید ایمان لائیں، پھر اس کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں مددگار بنے، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں جس حد تک ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں آپ کچھ نہیں نہ اور کر سکتے، کوئی مدرسہ نہیں بنا سکتے، کوئی مسجد نہیں بنا سکتے، کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، تو آپ اس طرح کریں جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں تسلی دیا کریں، وہ جب ملیں تو کہا کریں پتر کام بڑا چنگا ہی چھڑی نہ، یہ بڑا اعلیٰ کام ہے، اسے چھوڑنا نہیں۔ کئی استاد صاحب مل جائیں تو انہیں کہا کرے جناب جو آپ کر رہے ہیں کیا ہی بات ہے، آپ تسلی تو دیں، حوصلہ افزائی سے بھی نفع ہوتا ہے، لیکن ہمارا مزاج اس طرح کا نہیں۔ تیسری بات، قرآن مجید پر عمل کریں، قرآن مجید پر توجہ ہے میری بات، قرآن مجید پر میں تو خیر جانے نہیں دیتا اپنے مدرسے کے بچوں کو ختموں پہ، ذرا میں خشک آدمی ہوں اس لحاظ سے جانے نہیں دیتا۔ ویسے کبھی کوئی دوست آ جائے نا کہ میں نے نئی دکان شروع کرنی ہے تو پڑھائی کرانی ہے، تو میں اسے کہا کرتا ہوں تو پڑھائی بے شک نہ کرا، تو دکان اس طرح چلانا جس طرح قرآن مجید کہتا ہے، انشاءاللہ برکت ہو۔ تو قرآن مجید پورا ختم کرا رہا ہے دکان پہ، یہ بتا دکان چلائے گا بھی اسی طرح نا جو قرآن مجید نے کہا، کہ نیرا ختم ہی دلانا ہے؟ میں نے جناب مکان نیا بنایا ہے تو لہذا میں نے نا پڑھائی کرانی ہے، پورا قرآن ختم کرانا ہے، اور اللہ کے بندے یہ بتا کہ یہ اسی طرح مکان بنایا نا جائز پیسوں کا جو قرآن کہتا ہے کہ حرام نہیں کھانا، اسی طرح بنایا ہے، اور اس گھر کے اندر مکان کے اندر زندگی ویسے ہی گزرے گی نا جیسے قرآن مجید بتاتا ہے۔ آپ دکان پہ تلاوتیں کرائیں روز، لیکن وہاں اگر بددیانتی ہو، بزنس حرام کا ہو، قرآن مجید پڑھانے کا کیا مطلب ہوا؟ تلاوتوں کا کیا معنی ہوا؟ آپ قرآن کے مطابق تجارت کریں۔ قرآن مجید دنیا کے اندر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے قبر کے اوپر قرآن پڑھیں تو بخشش ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے قبر میں جائیں انشاءاللہ اوپر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اندر عمل کر کے جائیں آپ۔ لیکن قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے لوگ، اس کو رکھ لیا ہے ہم نے کہ ہم جناب صحابہ کا یہ مزاج تھا وہ عمل کرتے ہیں قرآن مجید پہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا تو ایک صحابی مکان تعمیر کر رہے تھے، اور ان کا مکان کی جو دیواریں تھیں وہ چھتوں تک پہنچ گئی۔ ان کے پاس سے میں گزرا تو مجھے آواز دی، سلام کلام کے بعد بات ہوئی، کہنے لگے کوئی نئی آیت نہیں نازل ہوئی قرآن مجید کی؟ میں تو نماز پڑھ کے جلدی آ گیا تھا، بیٹھے تھے حضور کی بابرکت خدمت میں، کوئی نئی آیت؟ تو کہتے میں نے کہا آیت آئی ہے نا۔ کہا کون سی؟ فرمایا رب کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ حساب کا وقت، فرماتے بس میں نے آیت سنائی اور آیت سنا کے میں آگے بڑھ گیا، پیچھے سے کچھ چیز گرنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو صحابی نے دیوار سے چھلانگ لگا دی زمین۔ تو میں نے کہا مکان نہیں بنانا؟ کہنے لگے آپ نے تو بتایا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا۔
اب اس پر عمل کریں گے، اب اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اب آگے بڑھتے۔ وہ قرآن مجید پر عمل کرتے تھے، قرآن مجید کی جو آیت آتی تھی وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارا مزاج عمل کا نہیں، ہماری طبیعت عمل کی نہیں۔ ہم آج بھی تقریریں سننے کے قائل ہیں، کتنے گھنٹے کتاب سنا میں نے؟ 2 گھنٹے سنا، تو عمل کتنے پہ کرنا ہے؟ عمل کتنے پہ کرنا ہے؟ وہ ارادہ نہیں، الا ماشاءاللہ۔ بات بڑی کمال ہوئی بھئی، اس میں سے آپ نے اپنے لیے کیا پایا؟ صحابہ نے جو آیت آئی اس پہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بھلائی کو تب پہنچو گے، بر تمہیں تب ملے گی جب پیاری چیز خرچ کرو گے۔ نماز پڑھنے سے نمازی بنو گے، روزہ رکھنے سے روزہ دار بنو گے، حج کرنے سے حاجی، لیکن بھلائی کو تب پہنچو گے جب پیاری چیز خرچ کرو گے۔ اور کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ۔ اور کون سی چیز؟ مما تحبون، جو تمہیں محبوب ہے۔ اگر تم نے بھلائی کو پانا ہے، بھلائی کو پہنچنا ہے، تو پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ امیر غریب سارے دیکھ لیں، کون ہے جو پیاری چیز خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب یہ آیت آئی تو آئی ان کے بیچ تھی جو انتظار کر رہے تھے قرآن آئے اور ہم عمل کریں۔ آیت آ گئی، ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے محبوب چیز خرچ کرو، مجھے یہ گھوڑا بڑا پیارا ہے، میں نے محبت سے پالا ہے، میرا قبول نہیں فرما لے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید پر عمل کرنا، ارادہ تھا عمل کریں گے۔ ایک حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ باغ بڑا پیارا ہے، میں نے بڑی خوبصورتی سے سینچا ہے، سوارا ہے، بنایا ہے، پھل پھول لگائے ہیں، تیاری کی ہے، کھیتی باڑی کرتا رہا ہوں، حضور مہربانی کریں قبول کر لیں۔ وہ اپنی پیاری پیاری چیزیں لے کے آ گئے، پیش کر دی، کیونکہ ان کا مطمع نظر تھا کہ ہم نے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ سچ بتاؤ نا، جیسے جیسے ہمیں آیتیں ملتی ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے جھوٹ سے بچو، تو بچتے ہیں نا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا کرو، تو جھوٹوں سے دوستی تو نہیں نا ہماری۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، بس پاکیزہ کھانا، جو حلال نہیں طیب نہیں اسے کھانا۔ ہم عمل کرتے ہیں نا، حرام کی طرف تو نہیں نا کبھی توجہ جاتی۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کرتے ہیں نا، ماں باپ کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، یعنی اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، کہیں وہ جہنم کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا۔ قرآن مجید عمل کے لیے آیا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر آخری حق قرآن مجید کا ہم پر یہ ہے، ایک تو ایمان لائیں، ایک اس کو سمجھنے میں، سیکھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں معاونت کریں، پھر یہ کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں جب سیکھ لیں، اور پھر چوتھی بات یہ کہ قرآن مجید کو پھیلانے میں کردار ادا کریں۔ جو سیکھیں تو پھر اس کو آگے سکھائیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لیکن بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا۔ وہ نفع کیا ہے؟ تم نے سڑکیں پکی کرا کے دینی۔ وہ نفع کیا ہے؟ تم نے سب کو لنگر کھلانے۔ وہ نفع کیا ہے؟ وہ نفع یہ ہے کہ تم نے بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا، اور وہ نہایت حکمت کے ساتھ۔ یہ کام بھی ہم نہیں کرتے، دین پھیلانے کا، قرآن پھیلانے کا۔ اور جو تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی اتنی جارحانہ کرتے ہیں۔ تبلیغ جارحانہ ہے۔ پتہ ہے تبلیغ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
جس طرح کسی کو پتہ چل جائے نا خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کہ آج اس کے بیٹے نے سگریٹ پی ہے، اماں کو پتہ چل گیا، ابا کو کہ ہو پتر تے غلط پاسے لگ گیا، سگریٹ پی ہے، تو تڑپ نہیں جاتے ماں باپ؟ پھر وہ پہلے اسے بلاتے ہیں، پہلے تو ٹینشن بڑی ہے، پریشان ہو، وہ ایک کڑے پاسے، میری تو ساری زندگی کمائی چلی گئی، پھر اس کو بلاتے ہیں، پھر تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ماں اس کے پیروں میں دوپٹہ رکھتی ہے، باپ پگڑی رکھتا ہے، پتر یہ کام نہ کرنا تیرے والا، درد سے پیار سے، یہ ہے اصل تبلیغ کا طریقہ۔ اور پھر بچے نے پکا وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد یہ غلطی، تو بچہ پکا وعدہ کر کے چلا گیا ہے، پر ماں کے دل کو سکون نہیں آیا، اس نے مصلی بچھا لیا، ابا نے مصلی بچھا لیا، یا اللہ مہربانی کر اسے ہدایت دے۔ پہلے درد ہوا، پھر درد سے تبلیغ کی، اور تبلیغ کے بعد دعا کی۔ جو قرآن پھیلانا چاہیں، دین کی تبلیغ کرنا چاہیں، ان کے سینے میں بھی پہلے درد ہونا چاہیے کہ یار یہ لوگ بے نمازی کیوں ہیں، یہ سنت سے دور کیوں ہیں، یہ شریعت سے دور کیوں ہیں؟ پہلے درد ہو سینے میں، درد، اور اس کے بعد تبلیغ ہو تو وہ منت والی ہو۔ اچھا لوگ نا نماز کی دعوت پتہ کس طرح دیتے ہیں؟ وہ پڑھ لیا کر یار، نماز کتنے کھڑنے نہیں اتنے پیسے، یہ نماز کی دعوت ہو رہی ہے، اور وہ جو جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ جواب میں کہتا ہے تو اپنی قبریں پہنے تو تو جا کام کر اپنا۔ اچھا اسی بندے کو ذاتی کام ہو نا کسی سے، پھر اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا، یعنی کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے نا تو پھر اس طرح نہیں تبلیغ کرتا، چوک میں کھڑے ہو کے نہیں کہتا یار پیسے چاہیے سن تھوڑے دہی، نا پھر فون کرتا ہے، کہتا ہے ملنا تھا آپ سے، وہ کہتا ہے میں دے راتی 2 بجے ہونا ہے، کہتا ہے میں 2 بجے ملنا ہے، وہ کہتا ہے بڑا مشکل ہے، لمبا ہے، کہتا ہے آپ جب بھی آئیں۔ اس نے بڑا اصرار کیا فون پہ بتا، کہتا ہے فون والی بات، چلو جی ملاقات ہو گئی، ٹائم مل گیا، ملاقات کے بعد فوراً پیسے نہیں مانگتا، پہلے اس کو کہتا ہے مجبور بڑا ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، پھر اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تیرے علاوہ تعاون بھی کسی نے نہیں کیا، بڑے دوست نے سے کہا، پھر یقین دلاتا ہے کہ میں وقت پہ واپس بھی کر دوں گا، اتنی تمہید باندھ کے آخر میں کہتا ہے مجھے 50,000 چاہیے، اتنی اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے کوشش ہی کوئی نہیں کی، ذہن ہی کوئی نہیں بنایا، یہ کہا ہی نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک وفاقی وزیر کو فون کیا، وہ منسٹر بنے ہمارے شہر میں، تو انہوں نے فون کیا، کہنے لگے کو 10 منٹ ٹائم مل جائے گا، ملنا تھا۔ انہوں نے کہا مولانا آپ آ جائیں، بسم اللہ۔ وزیر صاحب کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ مولوی صاحب کوئی کام کہیں گے میرا بچہ نوکری لگوا دو، کوئی اور کام کہیں گے، تو کہتے ہیں مٹھائی کا ڈبہ لے آئے، کہنے لگے مبارک ہو آپ وزیر بن گئے۔ کہتے ہیں بڑا خوش ہوا کہ مٹھائی بھی لائے ہیں، میں نے کہا جی حکم کریں، کہنے لگے اکیلے میں بات کریں، کہتے ہیں میں نے کہا کوئی زیادہ وزنی کام میرے ذمہ لگائیں گے، منسٹر جو بن گئے، تو فرماتے جب اکیلے ہو گئے تو آخر میں کہنے لگے دیکھیں نا کتنے لوگوں میں اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ کتنے بڑی عہدے پر فائز ہوئے ہیں، میرا دل کرتا ہے آپ 5 نمازیں پڑھا کریں، میرا دل کرتا ہے آپ چہرے پہ داڑھی رکھیں۔ رب نے، وہ شخص کہتا ہے منسٹر ہو کر زندگی میں کبھی الیکشن لڑے، بڑا کچھ کیا، پر اتنی طبیعت کبھی نرم نہیں ہوئی، گداز نہیں ہوئی، کہتے پانی پانی ہو گیا میرا وجود کہ یار دنیا میرے پاس کام آتی ہے، مولوی کدھر آ گیا؟ کہتے ہیں نماز پڑھا کر، پہلے فون کیا، ٹائم لیا، پھر مٹھائی لایا، لیکن وہ کہتا ہے آپ یقین کریں اللہ نے اسی دن میرے دل میں بات ڈالی، یار یہ بھی ایک کام، اور لو نہ کسی سے ٹائم فون کر کے کہ اسے نماز کی دعوت دینی ہے جا اسے، لیکن یہ تو ٹائم لیتے ہی نہیں ہم۔ تو میرے بھائی قرآن مجید کی تبلیغ کرنی ہے، قرآن مجید کو پھیلانا ہے۔ میں باتیں زیادہ نہیں کر سکتا چونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلی بات قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور اپنے دل سے یہ بات پکی لکھ لو کہ نجات کا دار و مدار قرآن پہ ہے۔ دوسرا تبلیغ قرآن میں سیکھنے میں سکھانے میں اپنا کردار ادا کرو۔ تیسرا قرآن مجید پہ عمل کرو۔ چوتھا تبلیغ قرآن میں لگ جاؤ۔ اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قوموں کو عزت دے گا تو وہ بھی قرآن کی برکت سے دے گا. قوموں کو جو عزتیں ملیں گی وہ قرآن کی. اور فرمایا اگر کوئی قوم رسوا ہوگی تو وہ بھی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے. کیا حال ہے آج پوری امت کا. آپ کو پتہ ہے درندوں کی طرح کھا رہے ہیں کاٹ کے فلسطینیوں کو امریکہ اور اسرائیل. اس طرح درندے کرتے ہیں مہذب. اور اس کیمرے کی آنکھ والے معاشرے میں اب یہ ماحول نہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کو نوچ کھائے. نوچ کھا رہا ہے فلسطینیوں کو اسرائیل اور امریکہ مل کے. لیکن ہم اس لیے دور ہیں کہ ہم نے وہ فلسفہ قرآن جو امت کو امت بننے کا درس دیتا ہے، قرآن مجید کا وہ فلسفہ جو اتحاد کی بات کرتا ہے، وہ فلسفہ جو ہمیشہ طاقتیں جمع کرنے کی بات کرتا ہے، اور وہ جو نظام خلافت کی بات کرتا ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا. چھوٹی چھوٹے گروہی لسانی علاقائی اور فروعی اختلافات میں الجھی ہوئی قوم وہ سمجھتی نہیں کہ ہماری نظریاتی بنیادیں کہاں تک چلی گئی. تو یہ آج کا معاشرہ ہمیں بتاتا ہے اگر ہم قرآن پہ جمع ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا. اقبال نے سالوں پہلے 100 سال پہلے کہا تھا وہ معزز تھے. یہ شعر آپ کو آتا ہے سب، تھوڑا سا اس پر آپ غور کریں. وہ معزز تھے زمانے میں. بولیے. اقبال کہتے ہیں صرف مسلمان ہونا عزت کی علامت تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہے یہ معزز آدمی. اب کیا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. بھائی اتنا ہی کافی ہے. مومن ہے معزز آدمی ہے جی. مسلمان ہے کہ جی معزز آدمی چودھری آدمی ہے. کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. اور کوئی صفت نہیں. حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، وزیر صاحب، یہ کوئی نہیں. فقط مسلمان. اور یہ صرف مسلمان ہونا یہ معزز ہونے کی علامت. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بولنا ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو ذلت اور خواری. آپ کو پتہ ہے خوار کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آج بڑے خوار ہوئے ہیں. خوار ہوتا ہے جڑا پھرتا ہے پھر جگہ جگہ، اس کو کوئی ٹھکانہ ملتا. ہم خار ہوئے تارک. یہ ذلت اور خواری کیوں مقدر ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا. اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا اللہ دینداروں کو سمجھ عطا کر دے. وہی یہ سمجھ لے کہ ہماری بقا نہ جمہوریت میں ہے نہ ڈکٹیٹرشپ میں ہے. ہماری بقا تو نظام خلافت میں ہے، نظام مصطفیٰ میں، حضور کے دین میں. اس لیے قرآن مجید سے وابستگی اختیار کریں. اور یہ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی آباد رکھے. قاری صاحب کو اور ان کے معاونین کو برکتیں عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود